بسم الله الرحمن الرحيم إذ تسعدون ولا تلقون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 سے ابتدا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ غزوہ احد سے متعلق کئی رکوع تک اللہ رب العزت نے آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ غزوہ احد سے متعلق جو تفصیلات تھیں وہ گزشتہ کئی ہفتوں میں بیان کی گئی ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کر ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ تم چڑھے چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی تو نہ دیکھتے، اور رسول تمہارے پیچھے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے، سو خدا تعالیٰ نے تم کو پاداش میں غم دیا بسبب غم دینے کے، تاکہ تم مغموم نہ ہوا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب خبر رکھتے ہیں تمہارے سب کاموں کی۔ یہ اس میں دیکھیے آپ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول تمہیں پیچھے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے تو اس وقت تم چڑھے چلے جا رہے تھے، یعنی کہ سن نہیں رہے تھے۔ دراصل جب کفار نے پیچھے سے حملہ کیا غزوہ احد میں، ساری تفصیلات تو آ چکی ہیں، تو افراتفری پھیل گئی، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، تعداد بھی کم، اوپر سے یہ خبر بھی پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو ان تمام چیزوں نے ملا کر جو ہے افراتفری پھیلا دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، تو کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ میدان چھوڑ کر آگے دوسری جانب جا رہے تھے، یعنی نکل رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ سوچا کہ اللہ کے رسول کی شہادت کے بعد ہمارا دنیا میں رہنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا، تو انہوں نے تو جان کی بازی لگانا شروع کر دی۔ کچھ وہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے تھے، لیکن اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحابہ کرام آواز کو سن کر واپس نہیں آ رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے تھے اور آواز پہنچ بھی رہے تھے، لیکن افراتفری کا وہ عالم تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ آواز اللہ کے رسول کی ہے کس کی ہے، مطلب ادھر دھیان ہی نہیں گیا کہ اللہ کے رسول ہم کو پکار رہے ہیں۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے قریب میں تھے، انہوں نے پھر زور سے آواز لگائی کہ تم لوگ ادھر کیوں بھاگ رہے ہو جبکہ تمہارے رسول ابھی حیات سے ہیں اور یہاں پر تشریف فرما ہے۔ تو پھر صحابہ کرام لوٹے، تو پھر بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیارے انداز میں عتاب نازل کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے، دراصل اس پر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بات سن کر بھی وہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ افراتفری کے عالم میں ایسی صورت تھی کہ وہ آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی، سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر عام حالات ہوتا تو پھر یہ آپ کو سمجھ میں بھائی ان پر اتنا زجر و توبیخ کیوں، ڈانٹ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے علامہ تھانوی اور مفسرین نے کہ دراصل یہ ہے کہ اگر دل پرسکون ہوتا
جیسا کہ ہونا چاہیے، اللہ پر پورا توکل ہوتا اور حالات وہ نہ ہوتے، یعنی جیسے کہ غلطی ہو گئی، غلطی کی بنیاد پر لوگوں نے جو ہے افراتفری پھیلا دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر جو افراتفری پھیلی وہ سب نہ ہوتی تو اللہ کی رسول کی آواز کو ضرور ضرور سنتے۔ تو یہ چھوٹی سی جو غلطی ہوئی ہے اس پر اللہ رب العزت نے عتاب نازل فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو غلطی ہوئی تھی اس کی سزا بھی ہم دے چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان حضرات کے لیے تو یہی بہت بڑی سزا تھی کہ ان سے غلطی ہو گئی، یہی بہت بڑا غم تھا ان کے لیے۔ غلطی وہی ہوئی کہ پیچھے سے جو ہے جن لوگوں کو کیا تھا متوجہ، اور وہ لوگ ان لوگوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جھوٹی خبر نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا، تو اس وقت اتنا افراتفری نہیں ہونی چاہیے، یہ غلطی ہوئی ہے نا۔ اگر خبر پہنچی بھی تھی تب بھی نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ پچھلی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہی تو ہے، کیا تم نبی کے ختم ہونے کے بعد پھر جاؤ گے؟ اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی جو غلطی ہوئی ہے، غلطی تو وہاں ہوئی، لیکن اسی غلطی کی بنیاد پر ایک غلطی یہ جو ہوئی کہ آواز نہیں سن پا رہے تھے، اللہ کے رسول کی پکار کو بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے، سن پا رہے تھے، واپس نہیں آ رہے تھے، تو اس پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے عتاب نازل ہوا۔ اور یہ جو غم دیا ہم نے، یہ جو غم دیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ ایک جو ہے اس غلطی کی بنیاد پر یہ غم دے دیا تاکہ تمہارا غم ہلکا ہو جائے، اور جو سزا ملنی تھی وہ یہیں پر سب ختم ہو گیا۔ ثم انزل علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر چین بھیجی، یعنی اونگ، کہ تم میں سے ایک جماعت پر تو اس کا غلبہ ہو رہا تھا۔ جب کفار میدان سے واپس ہو گئے تو اس وقت غیب سے مسلمانوں پر اونگ غالب ہو، مطلب ایسا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی ساری تکلیفیں، پریشانیاں، کہ ایک طرف تو ہر شخص زخمی ہے، زخموں سے چور ہے، درمیان میں جو ہے اللہ کے رسول کی شہادت کی خبر بھی پھیلی، اور مسلسل طور پر سب جو ہے پریشان اور گویا کہ چور ہو گئے تھے۔ اپنے جو بڑے بڑے بہادر تھے، اپنے بڑے بڑے جو اسلامی جنرل تھے، ان لوگوں کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تو بہت زیادہ غم لاحق ہوا صحابہ کرام کو۔ اللہ رب العزت نے جب وہ کفار لوگ میدان سے واپس ہو گئے تو ایک اونگ بھیجی، جس سے کہ اس اونگ کی وجہ سے ان کا غم جو ہے وہ ہلکا ہو گیا، اسی کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر چین بھیجی، یعنی اونگ، کہ تم میں سے ایک جماعت پر تو اس کا غلبہ ہو رہا تھا، یعنی بہت زیادہ غم تھا، تو اللہ رب العزت نے ایک اونگ بھیجی جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس غم کو ہلکا کر دیا۔ اور ایک جماعت وہ تھی کہ ان کو اپنی جان ہی کی فکر پڑی ہوئی تھی، یہ منافقین کی جماعت تھی، تو کچھ تو واپس بھی ہو گئے تھے اور کچھ وہ تھے جو رہ گئے تھے تماشا دیکھنے کے لیے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلاف واقع خیالات کر رہے تھے، یعنی غلط خیال جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ باندھے ہوئے تھے، جو کہ محض حماقت یعنی بے وقوفی کا خیال تھا۔ وہ یوں کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا۔ دراصل وہ یہ کہتے تھے بعد میں جب یہ ہو گئی جنگ اور اس میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، دراصل اس کا بھی یہی کہنا تھا۔ جنگ سے پہلے، غزوہ احد سے پہلے مشورے میں اس نے یہی کہا تھا کہ ہم لوگ مدینہ میں رہ کر ہی جو آنے والے حملہ آور ہیں ان کا دفاع کریں گے، باہر نہیں نکلیں گے۔ تو یہ وہ کہہ رہا تھا منافقین کا جو سردار تھا، تو سردار کا کہنا تھا تو منافقین کا بھی یہی کہنا تھا۔ خود اللہ کے رسول کی بھی رائے یہی تھی، اللہ کے رسول کے مصلحت دوسری تھی اور منافقین کے مصلحت یہ تھے کہ ہم اپنے گھروں میں دبکے رہیں گے، بزدلی تھی۔ بہرحال اب جب ایسے حالات، جب ان کی بات نہیں مانی گئی، یعنی سب نکلے باہر اور ان کے ساتھ یہ بڑا معاملہ پیش آیا کہ کثیر تعداد میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، تو اس پر جو ہے وہ لوگ تانا دیتے تھے اگر ہماری بات مان لی جاتی، مدینہ سے باہر نہ جاتے لڑائی کے لیے، تو آج یہ نوبت نہ آتی اور اتنے سارے جو قتل ہیں وہ سب نہیں ہوتے، اتنا سارا نقصان نہیں ہوتا، تو ہمارا کچھ اختیار نہیں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس کا جواب دیا کہ اختیار تو صرف اللہ کا ہے، یعنی جو کچھ ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا، تمہارے کرنے سے نہیں ہوا، تمہارے اختیار سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں وہ یوں کہہ رہے تھے کہ ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے کیا؟ آپ فرما دیجئے کہ اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔
وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ظاہر کر دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ اختیار چلتا تو ہم یہاں مقتول نہ ہوتے، ہمارے شہداء یہاں نہ ہوتے۔ یہ منافقین کہتے تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے، تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل مقدر ہو چکا تھا وہ لوگ ان مقامات کی طرف نکل کر ضرور آتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا، جہاں وہ گرے ہیں، اور یہ جو کچھ ہوا اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات کی آزمائش کرے، کھرا کھوٹا کو جان لے۔ پتہ چلیے جو لوگ واپس ہوئے تو ان کے بارے میں منافق ہے، یہ پکے مسلمان نہیں ہیں۔ آزمائش کرے اور تاکہ تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی دلوں کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ یقیناً تم میں سے جن لوگوں نے پشت پھیر دی تھی جس روز کی دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئی تھیں، یعنی کچھ لوگ جیسے کہ میدان کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، انہی کے بارے میں ہے، دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئیں، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی، یعنی اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے لغزش دے دی ان کے بعض اعمال کے سبب۔ کیا مطلب؟ یعنی کچھ عمل ایسا تھا جس کی بنیاد پر ان کو یہ اٹھانا پڑا کہ میدان چھوڑ کر بھی دوسرا گناہ کرنا پڑا، میدان چھوڑ کر۔ وہ بعض اعمال کیا تھا؟ وہ اعمال تھا مورچہ کو چھوڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 سواروں کو 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا پیچھے میں کہ تم کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، چاہے فتح ہو یا شکست ہو، اس مورچہ کو چھوڑ دینا اللہ کے رسول کی نافرمانی، اگرچہ ان کا مقصد نافرمانی نہیں تھا، ان کا مقصد تھا کہ اللہ کے رسول کا حکم کو ہم نے بجا لیا، اب فتح ہو گئی ہے، اگرچہ دل میں یہ تھا لیکن پھر بھی نافرمانی تو ہے ہی، ان کی خلاف ورزی تو ہے ہی ہے۔ خلاف ورزی یہ ایک گناہ ہوا، اسی گناہ کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا گناہ کروا دیا شیطان نے۔ دوسرا گناہ یہ کروا دیا کہ افراتفری پھیلی، پیچھے سے حملہ ہوا، افراتفری پھیلی، اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ کچھ لوگوں کو جو ہے میدان چھوڑ کر نکلنا پڑا، اور یہ دوسرا گناہ کیا۔ تو ایک گناہ کے سبب سے شیطان نے دوسرا گناہ کروایا۔ یہاں پر جو ہے حضرات صوفیاء کرام، محدثین، مفسرین لکھتے ہیں، مفسرین کہ یہ بات صحیح ہے کہ ایک گناہ کے نتیجے میں دوسرا گناہ ہوتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے، اور ایک نیکی دوسرے نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل میں، جیسے کہ جمعہ میں بات آئی، دل میں تاریکی چھا جاتی ہے، اس گناہ کا جو ہے ایک اثر چھا جاتا ہے دل پر، اور اس کے نتیجے میں دوسرا گناہ انسان کر لیتا، پھر اس کے بعد تیسرا، جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ اور جب ایک نیکی انسان کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ایک نور دل میں محسوس کرتا ہے، اور اس نور سے انسان کو پھر جو ہے دوسرے نیکی کی توفیق ہوتی ہے۔ تو یہ دراصل جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک گناہ جو انہوں نے کیا تھا، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی، اس گناہ کے نتیجے میں ان سے دوسرا گناہ یہ ہوا کہ میدان چھوڑ کر بھی کچھ لوگ بھاگنے لگے۔ دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئیں جس روز، یقیناً تم میں سے جن لوگوں نے پیٹ پھیر دی جس روز کی دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئیں، اس کا سبب اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے لغزش دے دی، شیطان نے بچھڑا، ایک موقع مل جاتا ہے، ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرا گناہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے شیطان کو دوسرا گناہ کرانے کا۔ شیطان نے لغزش دے دی ان کے بعض اعمال کے سبب سے، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا، اس لیے اب ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت، کہنے کی گنجائش اور کہنے کا حق نہیں ہے صحابہ کرام کو۔ لغزش بھی بتا دی، یہ سب لغزشیں ہوئی ہیں، تم لوگ ایسی لغزش نہیں کرنا زندگی میں کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا، خلاف ورزی نہیں کرنا، سب کے لیے ہوا یہ۔ اور جن سے ہو چکی خلاف ورزی ان کے بارے میں فرما دیا کہ اب تم لوگ بعد میں آنے والوں کو یہ گنجائش نہیں ہے کہ ان پر نکتہ چینی کرو، ان پر کوئی جملے کسو یا ان کو طعن و تشنیع کرو صحابہ کرام کے بارے میں، کیونکہ اللہ رب العزت خود ہی فرماتے کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہیں پر معاملہ راف صاف کر دیا ہے، جو تھوڑی موڑی لغزش ہوئی تھی اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی ان کی سزا دے دی۔ اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو معاف فرما دیا، واقعی اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے علم والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو کہ کافر ہیں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں
جبکہ وہ کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا وہ لوگ کہیں غازی بنتے ہیں، کہ غازی بنتے مطلب میدان میں جنگ میں جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے قلوب میں موجب حسرت کر دیں۔ یہ دراصل وہی کہیں پر سفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیے جا کے دعوت، فلاں قبیلہ مسلمان ہوا ہے وہاں جا کے دعوت دیجیے۔ کبھی کبھی وہ لوگ جو ہے سازش بھی رچتے تھے، سازش رچ کر یہاں سے جو جاتے تھے ان کو ہی شہید کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا بہت ہوا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ کے رسول کسی مہم پر بھیجتے تھے کہ جائیے فلاں جگہ جو ہے سرکشی پھیل رہی ہے، فساد پھیل رہا ہے، تو صحابہ کرام کو بھیجتے تھے۔ تو کوئی اس طرح کا جاتا تھا اور نقصان ہو جاتا تو منافقین ایسی بات کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ نہ جاتے تو یہ ان کی جانیں نہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ ہی مارتا اور جلاتا ہے، اس لیے یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں جگہ گیا تو ان کو موت ہو گئی، فلاں جگہ یہ گیا تو ان کو موت ہو گئی، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے قلوب میں اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو بالضرور اللہ تعالیٰ کے پاس کی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو بالضرور اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس جنگ میں اور اس غزوہ میں جو ہے زخمی ہو گئے تھے، دندان مبارک بھی شہید ہو گئے آپ کے، اور بھی زخم آئے تھے، اور تو یہ جسمانی تکلیف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اور ذہنی تکلیف بھی یہ پہنچی کہ حکم کی خلاف ورزی ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ذہنی تکلیف تو پہنچے گی ہی، تو ذہنی تکلیف بھی پہنچی اور جسمانی تکلیف بھی پہنچی۔ تو اس سے یہ خدشہ تھا کہ کہیں بشریت کے تقاضے کے مطابق اللہ کے رسول کے دل میں صحابہ کرام کے تئیں کچھ تکدر اور کچھ جو ہے گدلا پن نہ آ جائے۔ ہوتا ہے آدمی سے خلاف ورزی ہوتی ہے تو آدمی کا دل کھٹا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، کسی کو مان رہے ہیں آپ اور اس کی جانب سے آپ کی خلاف ورزی ہو تو دل کھٹا ہو جاتا ہے آدمی کا، بدظن ہو جاتا ہے آدمی، پھر اس کی طرف توجہ نہیں دینے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ایک اشارے میں جو کچھ نصیحت کی ہے وہ یہ کہ نرمی اور رحمت ہے نا، یعنی کہ جو کچھ ہوا ان کو درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے ان صحابہ کرام سے جو کچھ ہوا، تاکہ جو بھی ہدایت اور تلقین تعلیم کا جو سلسلہ ہے اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو، جس طریقے سے پہلے چلا آ رہا تھا اس حادثے کے بعد بھی ویسا ہی چلا آتا رہے اور ذرہ برابر دل میں کوئی بات نہ رہ جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی کہ نرمی اور درگزر کا معاملہ فرمائیے ان صحابہ کرام سے، اور طریقہ ایسا اختیار کیا کہ جس میں اللہ کے رسول کی تعریف ہی ہے، وہ طریقہ نہیں کہ آپ نرمی اختیار کیجئے، وہ سب نہیں کہا گیا۔ دیکھیے کتنا شاندار طریقہ سے اللہ رب العزت نے اشارے میں جو ہے درگزر کرنے کا حکم فرمایا۔ بعد اس کے خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے، یعنی آپ نے نرمی اختیار کی ہے، یہ نہیں کہہ رہے آپ نرمی مزید کیجئے، کی ہے آپ نے نرمی اختیار، تاکہ تھوڑا موڑا اگر دل میں کچھ ہے بھی تو وہ بھی اللہ کے رسول اس کو صاف کر دیں۔ اور اگر آپ تند خو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نصیحت کی کہ اگر آپ تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے اور درگزر نہ کرتے، سختی سے معاملے سختی سے پیش آتے صحابہ کرام سے اور جھڑکتے رہتے باتوں بات پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سیکھنے سکھانے، تعلیم و تعلم اور تبلیغ کا جو کام ہے یہ کام نہیں ہو پاتا۔ کیونکہ جتنے بھی لوگ آپ کے ارد گرد آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں، یہ سلسلہ نہیں ہوتا، سب کے سب آپ سے بدک جاتے ہیں، سب کے سب آپ سے بدک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کنتا، اور اگر آپ تند خو یعنی سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب کے سب منتشر ہو جاتے، بکھر جاتے، آپ کے پاس نہیں آتا، کوئی پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور آپ ان کے لیے استغفار کر دیجئے
اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجیے۔ پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اس میں کئی باتوں کی تلقین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک تو یہ ہے کہ نرمی اختیار کرنا، ایک حکم دیا نرمی اختیار کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر آپ تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو جتنے بھی آپ کے پاس ارد گرد لوگ ہیں وہ لوگ نہیں رہتے آپ کے ارد گرد، اور جب بکھر جاتے لوگ تو آپ تبلیغ نہیں فرما پاتے، آپ تعلیم نہیں فرما پاتے، آپ تزکیہ نہیں کر پاتے ان حضرات کا۔ اس سے جو ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مبلغ کو، ایک تبلیغ کرنے والے کو یہ اصول جو ہے اپنانی چاہیے جو اللہ رب العزت نے اپنے آقا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دیے ہیں۔ سب سے پہلا اصول دیا کہ آپ نرم مزاج ہو جائیے۔ نرم مزاج تو تھے ہی، نرم مزاج ہیں، اگر نہ ہوتے تو ایسا ہوتا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک تبلیغ کرنے والے کو کوئی ضروری نہیں کہ ہم جماعت میں نکل کر ہی تبلیغ کریں تبھی ان اصول کو اپنائیں۔ جہاں کہیں ہم سماج میں رہ کر کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں، گھر میں کسی کو تبلیغ کر رہا ہے، آفس میں کسی کو تبلیغ کر رہا ہے، اچھی بات کہنا، تو وہاں پر جو ہے نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو ٹوک رہے ہیں، کسی کو بھلائی کا حکم کر رہے ہیں، نماز کا حکم کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا، روزے کا حکم کر رہے ہیں، تو ان میں یہ اصول اپنانا چاہیے ان کو۔ سب سے پہلے کہ سختی نہ اپنائی جائے، نرمی اپنائی جائے، جبکہ اللہ کے رسول خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جو بھیجا ہے فرعون کے پاس، تو بھی وہاں پر نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ حالانکہ فرعون وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ ان سے جو ہے نرمی سے گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے۔ تو فرعون جیسا بدبخت انسان جس کی بدبختی قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر جتنے اعلیٰ انسان، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بدترین انسان کے پاس جا کر بھی آپ نرمی سے بات کیجئے، تو ہمہ شمہ کوئی بھی انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اعلیٰ نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان موسیٰ علیہ السلام سے اعلیٰ نہیں ہے، اور جس کے پاس بھی ہم تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں وہ فرعون سے زیادہ بدتر نہیں ہے۔ تو ہمیں کتنا زیادہ نرمی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب کہ ہم کسی کو کوئی بات کی تلقین کر رہے ہوں، کوئی بات پہنچا رہے ہوں، تبلیغ کر رہے ہوں۔ ایک تو یہ اصول دیا۔ دوسرا اصول دیا فاعف عنہم، اگر کبھی کسی سے غلطی ہو جائے تو انہیں درگزر کر دو۔ یہ تبلیغ کا بھی ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو انہیں درگزر کر دو، انتقام کے پیچھے مت پڑیے کہ بھائی ان سے انتقام لینا ہے، یہ مبلغ کا کام نہیں، ان سے درگزر کر دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تبلیغ تعلیم دی جا رہی ہے۔ واستغفر لهم، یہ نہیں کہ صرف درگزر کر دینا ہے، بلکہ جو خیر خواہی کا معاملہ ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ جیسے پہلے خیر خواہی کا معاملہ تھا، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کے ساتھ دیتے تھے زندگی کے اندر، اسی طریقے سے غلطی کرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ جو خیر خواہی کا معاملہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستغفر لهم، استغفار کیجئے، یہ خیر خواہی ہے، تو خیر خواہی کا معاملہ جو چل رہا تھا وہ چلتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے درگزر کر کے اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ بھی۔ ایک اور حکم دیا، ایک اصول بیان کیا، وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورے بھی کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ ان سے مشورے بھی کیجیے۔ مشورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایسا معاملہ کہ جس میں کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، یعنی معاملہ ایسا ہے کہ جس میں رائے مختلف ہو سکتی ہیں، اس میں جو ہے مشورہ کی، دوسرے کی رائے معلوم کرنا، یہ مشورہ طلب کرنا ہے۔ مشورہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہر ایسا امر یا ایسی بات یا ایسا معاملہ جس میں لوگوں کی رائے الگ ہو سکتی ہیں، ایسے معاملے میں لوگوں کی رائے معلوم کرنا، یہ کیا ہے؟ مشورہ کہلاتا ہے۔ مشورہ یہ قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے۔ صحابہ کرام میں خلفائے راشدین چونکہ وہ خلیفہ وقت تھے اور اپنے زمانے کے حکمراں تھے، تو وہ جو بھی حکومت کا معاملہ ہوتا تھا، آپ روایات میں پڑھیے گا، فوراً جو ہے کچھ صحابہ کرام جو تھے بہت ہی اونچے درجے کے تھے، ان کو جو ہے بلاتے تھے اور ان سے مشورے کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ ایک کمیٹی بنا رکھی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے سب جو ہے مشورے کیا کرتے تھے۔
تو یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورے بہت کیے ہیں، ہر غزوہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کیا کرتے تھے۔ مشورے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی کام مشورہ کر کے کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں رہنمائی ملتی ہے، یعنی اس کو وہ راستہ دکھلایا جاتا ہے جو کامیابی والا راستہ ہے، اور اس کام کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں یا جب تک تم لوگوں کے جو مالدار ہیں وہ سخی ہوں گے اور تمہارے جو حکمراں ہیں وہ مشورے سے اپنے امور کو طے کریں گے، اور تو اس وقت تک تمہارے اندر خیر رہے گا، تمہارے لیے زندہ رہنا بہت مناسب رہے گا۔ اور اگر اس کے الٹا ہو جائے، تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں اور تمہارے حکام جو ہے عورتوں سے تمہارے حاکم اور حکمراں وہ عورتیں بن جائیں، یا عورتوں سے مشورے سے چلنے لگی تمہاری حکومت، تو اس وقت تمہارے لیے زمین میں دفن ہو جانا تمہارے لیے زمین پر رہنے سے بہتر ہوگا۔ ایسا مطلب نہیں ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خواہش نفسانی کی پیروی ہو جانے لگے گی، صرف عورتوں کی خوشی کے لیے جو ہے لوگ ان سے مشورے طلب کرنے لگیں گے، ان کو ترجیح دینے لگیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پھر اس میں بگاڑ آئے گا۔ تو یہاں پر اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورتوں سے مشورہ طلب نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ازواج مطہرات سے بعض موقعوں پر مشورے طلب کیا اور اس پر عمل بھی فرمایا۔ غزوہ صلح حدیبیہ میں جب معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا تھا، جبکہ بہت دب کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے صلح کر لیا، بہت ہی دب کر صلح کیا، تو بہت سارے صحابہ کرام کو دلی تکلیف پہنچی کہ ہم اب اتنا کیوں دب رہے ہیں، تو اور اس کا اظہار بھی فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایسا کرو ایسا کرو، لیکن بہرحال وہ لوگ جو ہے انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے جو ہمارے مطابق کوئی حکم آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑی سی بے چینی تھی کہ دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں لیکن جلدی سے مان نہیں رہے، انتظار کر رہے ہیں کہ حکم الہی آ جائے تو اس کے بعد ہم عمل کریں گے۔ تو اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ساتھ میں تھیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، تو ان سے جو ہے تذکرہ کیا۔ اللہ کے رسول حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، دراصل ان کو انتظار ہے کہ کہیں اللہ کا حکم آ جائے کہ یہ صلح نامہ نہیں چلے گا، تو بس اسی انتظار میں ہے، ورنہ اللہ کے آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں وہ۔ اگر آپ کوئی ایسا عمل کر لیں کہ جس سے سمجھ میں آ جائے کہ نہیں اب یہ حکم ٹل نہیں سکتا، تو صحابہ کرام بھی عمل کر لیں گے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے احرام سے باہر آ جائیے۔ احرام سے باہر آنے کا مطلب ہے کہ ہم آگے نہیں جائیں گے، اور مشورے اس میں تھا صلح نامے میں کہ آپ یہیں سے باہر چلے جائیں، واپس چلے جائیں۔ تو احرام سے باہر آنے کا مطلب یہی ہوا کہ ہم نے صلح نامہ پر عمل کر لیا، اب یہ ٹل نہیں سکتا، اب جو ہو گیا وہ حتمی ہو گیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے بال مڈائے تو سب صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب تو یہ حکم بدل نہیں سکتا، سب نے عمل کیا۔ تو دیکھیے ایک زوجہ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا، اور بھی بہت سارے موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے مشوروں پر عمل کیا ہے۔ تو عمل کرنا ہے، مشورے کر بھی سکتے ہیں۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا وتشاورن کہ دودھ پلانے، بچوں کے دودھ پلانے کے بارے میں کہ کس سے پلانا ہے، اگر جدائی ہو جائے میاں بیوی کے بیچ میں تو پلانا ہے، کس سے پلانا، نہیں پلانا ہے، کتنا دن پلانا ہے، اس سلسلے میں ماں باپ دونوں کا مشورے سے طے ہوگی باتیں۔ تو اس میں ماں بھی آ گئی، باپ بھی آ گئے۔ تو عورتوں سے مشورہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن اندھا دھن نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا ہی جو مشورہ ہوگا بس اسی پر عمل ہونا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر حکومتی امور میں، جو کہ جس میں کہ بہت زیادہ جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے قوت کی ضرورت پڑتی ہے، ان سب امور میں جو ہے صرف انہی کے مشورے پر جو ہے فیصلہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مشورے سے متعلق ایک بات یہ ہے، بات اپنی ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کبھی کبھی مشورے میں مشورہ کرنے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ ایک فیصل ہوگا جو کہ فیصلہ کرے گا، رائے تو فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کس بنیاد پر کرے گا؟ کیا اکثریت کی بنیاد پر کرے گا یا کسی اور بنیاد پر کرے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بسا اوقات جب زیادہ تر لوگ کسی بات پر متفق ہو جائیں گے تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جب کسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں، 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں میں سے 8 لوگوں نے ایک ہی بات کا مشورہ دیا،
ایسا کر لیا جائے، لیکن 2 لوگوں نے الگ مشورہ دیا تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ 8 لوگوں نے جو بات کہی ہے اسی پر عمل ہو، وہی طے ہو جائے، یہ بات سمجھی جاتی ہے۔ لیکن امیر اس کا پابند نہیں ہوتا، فیصل جو ہے اس کا پابند نہیں ہوتا ہے کہ وہ 8 لوگوں کی ہی بات لے، وہ 2 لوگوں کی بات بھی لے سکتی ہے۔ اصل میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ قوت کس کی رائے میں کتنی جان ہے، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، تو دراصل یہ دیکھا جائے گا، سر نہیں گنا جائے گا۔ وہ جمہوریت میں سر گنا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے پر جو ہے فیصلہ کیا، جبکہ سب لوگوں کی کچھ اور رائے تھی۔ کئی موقعوں پر صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فیصلہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ دوسرے لوگوں کی رائے دوسری تھی۔ بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی جو ایک طرح کی رائے تھی ان پر عمل کیا، اور باقی لوگوں کی رائے الگ تھی، سب کو چھوڑ دیا۔ تو امیر جو ہے یا فیصل جو ہے وہ رائے میں فیصلہ کرنے میں اکثریت یا اقلیت کا پابند نہیں ہے۔ وہ دیکھے گا کہ جو مشورہ دیا جا رہا ہے اس میں خیر اور بھلائی کدھر ہے۔ اصل یہ ہونا چاہیے، اپنا ذاتی مفاد بھی نہیں ہونا چاہیے امیر کو، بلکہ خیر اور بھلائی اگر اس کو نظر آ رہا ہے اقلیت میں، کم لوگوں کے مشورے میں، تو اس کو وہ اپنا سکتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت صائب الرائے ہوتا ہے، یعنی کہ بہت اچھا مشورہ دیتا ہے، تو امیر کو اختیار ہے کہ اسی کی بات پر فیصلہ کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت کم عمر کے صحابی تھے، اور ان کی مجلس کے اندر بڑے بڑے صحابہ اکرام عمر دراز، علم و فضل میں بڑے، مقام و مرتبے میں بڑے ہوا کرتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ ہوتا تھا وہ بہت ہی جاندار ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر ہونے کے باوجود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق جو فیصلے فرما دیا کرتے تھے۔ تو فیصلہ میں جو ہے امیر یا فیصل یہ پابند نہیں ہوتا ہے کہ وہ کتنے لوگوں کی بات مانے، اصل وہ رائے لے لے گا، اس میں سے جو بہتر سمجھے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے مشورے والی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔